انسان پر کوئی وزن لاد دیا گیا، جیسے اس کے اوپر کوئی بوجھ ڈال دیا گیا، اور تحمل اس بوجھ کے اٹھانے کو کہتے ہیں۔ سیرت محمدی سے سیکھنا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے جو ہے وہ کسی اجتماعی معاملے میں، مسجد میں، بازار میں، مارکیٹ میں، دفتر میں، کسی جگہ پر جہاں ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، جب ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، تحمل کا معنی ہے اس کے بوجھ کو برداشت کرنا، بردباری سے کام لینا، تحمل سے کام لینا، اور گھر والوں یا باہر والوں سے جھگڑنے کی بجائے، الجھنے کی بجائے، اپنی زبان کو خلاف اخلاق، غیر اخلاقی باتوں سے آلودہ کرنے کی بجائے، جو اسوہ محمدی سے سیکھتا ہے، جو سیرت رسول عربی کو اپنا امام بناتا ہے، وہ ایسی باتوں کو برداشت کرے۔ رسول اللہ نے کہاں کہاں برداشت کی۔ غزوہ احد کی مثال ہم نے سنی۔ اسی طرح سے ایک اور بڑی اہم مثال جو ہر مسلمان کے علم میں ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں کہیں ایسا مرحلہ آئے، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، ہم اس پہ ری ایکٹ کرنے سے پہلے، ہم اس پہ اپنا رد عمل دینے سے پہلے ایک بار دیکھیں کہ اگر رسول اللہ کی خدمت میں ایسا ہوتا، حضور کا اسوہ کیا ہوتا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین اسے کہا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں جتنے منافق تھے یہ ان کا سردار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، آپ کی ہجرت سے قبل اہل مدینہ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنانے والے تھے، اور تاریخ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ عبداللہ بن ابی کے لیے تاج بننے کے لیے دے دیا گیا کہ تاج بن جائے تو سارے اہل مدینہ کو اکٹھا کر کے مدینہ کی سرداری کا تاج عبداللہ بن ابی کے سر پہ سجا دیا جائے۔ اسی دوران رسول اللہ تشریف لے آئے، اور رسول اللہ کے آنے سے مدینہ کا مرکز تبدیل ہو گیا۔ وہ مدینہ کے لوگ جو عبداللہ بن ابی بن سلول کو سردار بنانے پہ آمادہ ہو چکے تھے، جب امام الانبیاء تشریف لے آئے، جب صادق و امین تشریف لے آئے، جب صاحب وحی تشریف لے آئے، جب اسوہ حسنہ کے مالک تشریف لے آئے، اب نگاہوں کا مرکز ذات مصطفیٰ بن گیا۔ عبداللہ بن ابی کا وہ سرداری کا تاج دھرے کا دھرا رہ گیا، وہ منصوبہ اسی طرح سے ناکام ہو گیا اور وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ عبداللہ بن ابی کی ذات میں وہ گرہ پڑ گئی، اپنی انانیت، اپنی وجاہت، اپنی سرداری کی جو حرص تھی، اس نے اس بد نصیب کو نعمت ایمان سے ہی محروم کر دیا۔ زبان سے تو کلمہ پڑھا، لیکن ایک ایک موقع پر مسلمانوں کی، اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو اس نے اپنا شعار حیات بنا دیا، مقصد زندگی بنا دیا۔ قرآن کی آیتیں بھری پڑھی ہیں، سورہ بقرہ پڑھ لیجئے، سورہ منافقون پڑھ لیجئے، مدنی صورتوں میں سورہ توبہ کا مطالعہ فرما لیجئے۔ عبداللہ بن ابی ہر موقع پر مسلمانوں کو ذکر پہنچانے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں پیش۔ اسی غزوہ احد جس کا تذکرہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کے ضمن میں سنا، اسی غزوہ احد میں جب مسلمان نکلے ہیں، عبداللہ بن ابی بھی مدینہ طیبہ سے مسلمانوں کے لشکر میں ساتھ ہو کے نکلا۔ جب تھوڑا سا آگے آئے ہیں، 300 اپنے جو لڑنے والے جنگجو تھے انہیں ساتھ لے کر حضور کا ساتھ چھوڑ کے واپس چلا جائے کہ جی میں نے تجویز دی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری تجویز نہیں مانی، اور جو نوجوان تھے ان کی تجویز مان کر مدینے سے باہر لڑنے کے لیے چلے گئے، لہٰذا میری تو عزت ہی نہیں کی گئی، میں بائیکاٹ کرتا ہوں، میں چھوڑ کے جا۔ دوران غزوہ احد کے سفر کے دوران میدان احد میں پہنچنے سے پہلے وہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کے چلا۔ 300 لوگ جب کسی لشکر سے ایک دم نکل کے چلے جائیں جنگ سے تھوڑا پہلے، اس کا فوج کے مورال پہ، ان کی سوچ پہ، ان کی نفسیات پہ کیا اثر پڑتا ہے، ہر سمجھدار جان سکتا ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی کا کردار ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر سورہ احزاب میں جسے ذکر کیا گیا، یہودیوں کے ساتھ ساز باز، مشرکین مکہ کے ساتھ ساز باز، ہر موقع پر اسلام کو نقصان پہنچا۔ اور پھر واقعہ افک جسے قرآن مجید نے سورہ نور میں بیان کیا ہے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ
حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا وعن ابیہا، حضرت عائشہ پر ناپاک الزام لگانے کی سازش کا ماسٹر مائنڈ، کرتا دھرتا اور بنیادی محرک وہ بھی عبداللہ بن ابی بن سلول۔ رسول اللہ کے قلب انور کو اس الزام سے کتنی تکلیف ہوئی، رسول اللہ کو کتنی ایذا ہوئی، شاید ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اتنی اس نے زندگی میں جو ہے وہ جسارتیں کی، گستاخیاں کی، ایذائیں دیں، خلاف مزاج بات تو بہت چھوٹی بات ہے، اس نے بہت بڑی بڑی حرکتیں کی، لیکن جب مرا ہے تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے لیے اپنی قمیص عنایت فرمائی، جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے ہیں، جناب عمر دامن پکڑ لیتے، یا رسول اللہ یہ عبداللہ بن ابی ہے، حضور غزوہ احد کے موقع پر اس نے یہ کیا، یا رسول اللہ سیدہ عائشہ کے بارے میں اس نے یہ بکا ہے، یا رسول اللہ غزوہ خندق کے موقع پر اس نے ایسا ایسا کیا، یہ تو یہود مدینہ کے ساتھ ساز باز کر چکا، حضور فلاں موقع پر اس نے یہ کہا، فلاں موقع پر یہ کہا، یا رسول اللہ آپ سب کچھ بھول کے اس کا جنازہ پڑھنے جاتے؟ ٹھہر کر سوچیں، واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ کتنی ایذائیں، کتنا تکلیف دہ رویہ ہے عبداللہ بن ابی کا، گھر کی عورتوں تک، امہات المومنین تک، رسول اللہ کی ازواج مقدسات تک ناپاک الزام لگانے کی جسارت عبداللہ بن ابی کر چکا۔ مرتا ہے تو رسول اللہ اس کا بھی جنازہ پڑھا۔ ہم نے رسول اللہ سے سیکھنا ہے، ہم نے رسول اللہ کے اسوہ حسنہ سے اپنے رویوں کو درست کرنا ہے۔ رسول اللہ صرف عقائد و نظریات کے امام نہیں ہیں، رسول اللہ صرف عبادات کے امام نہیں ہیں، رسول اللہ اخلاقیات میں بھی ہمارے امام ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ افسوس افسوس اور افسوس کہ آج امت رفع یدین کرنے اور نہ کرنے میں تو رسول اللہ کو مثال بناتی ہے۔ آج آمین اونچی کہنا ہے یا آہستہ رسول اللہ کو ہم مثال بناتے ہیں۔ آج فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، رسول اللہ کو امام بناتے ہیں، مثال بناتے ہیں، دلیلیں اور حوالے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، لیکن خلاف مزاج بات کو برداشت کرنا، معاشرے میں رہتے ہوئے انسانی زندگی معاشرے کے بغیر، مل جل کر رہنے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہونا ہے، مزاج مختلف ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں، پسند مختلف ہے، لوگوں کے رہن سہن کا ڈھنگ مختلف ہے، اور اسی اختلاف میں زندگی کا حسن ہے۔ لیکن یہ اختلاف حسن تب بنتا ہے جب معاشرے میں برداشت ہو، جب معاشرے میں تحمل ہو، جب معاشرے میں وسعت ظرفی ہو، اور جب معاشرہ رسول اللہ کو صرف عبادات میں نہیں، صرف نظریات میں نہیں، وہ اخلاقیات میں بھی اپنا امام مانتا ہے، تب یہ اختلاف حسن بنتا ہے۔ اور اگر معاشرے کی عالم اور حالت یہ ہو کہ پڑھے لکھے سمجھدار ذی شعور لوگ بھی عبادات میں تو رسول اللہ کو امام مانیں، نظریات میں تو امام مانیں، اور اخلاقیات میں ہم اپنی مرضی کے پابند، ہم اپنے خلاف مزاج معمولی سی بات برداشت نہ کریں، یہ رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کی پابندی، اس کی پیروی اور اس سے سیکھنا نہیں۔ سیدنا عمر دامن پکڑتے ہیں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک بات، ایک ایک جسارت یاد دلاتے ہیں عبداللہ بن ابی۔ حضور دامن چھڑا کے کہتے ہیں عمر جب تک میرا رب منع نہیں کرے گا میں جنازہ پڑھوں۔ حضور نے جنازہ پڑھا، اللہ پاک نے سورہ توبہ کی آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اے حبیب آپ رحمت للعالمین ہیں، جو آپ نے فرما لیا وہ ہو گیا، آئندہ سے آپ نے کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ أَبَدًا، صرف نماز جنازہ نہیں پڑھنی، اس کی قبر پہ بھی کبھی کھڑے نہیں ہونا۔ کیوں؟ کہ یہ آپ کے اور اللہ کے اور اس کے دین کے دشمن۔ فرمایا گیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان منافقوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں یا نہ فرمائیں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی منافقوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں فلن یغفر اللہ لہم، اللہ پھر بھی انہیں ہرگز نہیں بخشے۔ کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور ایذائیں دی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں۔ روایت میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے
اللہ عبداللہ بن ابی کو بخش دے گا تو میں 70 بار سے زیادہ اس کے لیے دعائیں مانگوں۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ نے جنازہ کیوں پڑھا، قمیص کیوں عنایت فرمائی اس کی اتنی جسارتوں کے باوجود؟ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر طبری میں یہ روایت درج کی، جب حضور سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا میری قمیص عبداللہ بن ابی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی، اس کے اندر اتنی غلاظت ہے، وہ اپنے اندر منافقت کی اتنی پلیدی لے کے مرا ہے کہ میری قمیص بھی اسے عذاب الہی سے نہیں بچائے گی، لیکن فرمایا اس وجہ سے اس کی قوم کے کئی لوگ مسلمان ہو جائیں گے جنہوں نے عبداللہ بن ابی کے ساتھ مل کر حضور کی جسارتیں کی تھی، گستاخیاں کی تھیں، ایذائیں دی تھیں، تکلیفیں پہنچائی تھیں، جب انہوں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ کے اخلاق تو یہ ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو قمیص بھی عنایت ہوئی ہے، نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے، علامہ ابن جریر طبری نے لکھا ہے منافقین میں سے 1000 لوگ حضور کا اخلاق دے کر سچے دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ ہم تو اسی میں الجھے ہوئے ہیں، ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کہ حضور نے نماز جنازہ کیوں پڑھا۔ اللہ کے رسول دنیا میں لوگوں سے، اپنے ارد گرد رہنے والوں سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے، اللہ کے رسول رب کی مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے آئے۔ آپ اپنی نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہے تھے کہ میرا یہ اخلاقی برتاؤ یہ بہت سے منافقوں کے دل سے منافقت کی ناپاکی کو نکال کے انہیں ایمان کا اخلاص اور چاشنی عطا فرما۔ یہی ہم نے سیکھنا ہے، جو عمل اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کا جو اثر ہے وہ کسی چیز کا اثر، بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ثابت فرمایا۔ ایک واقعہ جسے امام ابن ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 3607، سنن نسائی میں امام نسائی نے حدیث نمبر 4647، حضرت عمار بن خزیمہ، یہ تابعی ہیں، اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، ان کے چچا صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی سے، عربوں کے جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں انہیں اعرابی کہا جاتا ہے، اور ان کے مزاج بڑے سخت ہوا کرتے تھے۔ سورہ توبہ میں قرآن حکیم نے خود ارشاد فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ جو دیہاتوں میں رہنے والے عرب ہیں وہ کفر اور منافقت کے لحاظ سے بڑے شدید ہیں، وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور چونکہ وہ دور ہیں لہذا ان کی صورتحال یہ ہے کہ انہیں اکثر و بیشتر احکام دین کی خبر ہی، بدوی مزاج میں، دیہاتی مزاج میں ایک طرح کی سختی ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی آپ اس کا ملاحظہ کر سکتے ہیں، عربوں میں یہ ضرب المثل کی حد تک پہنچی ہوئی۔ ایک اعرابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا، آپ کو ضرورت تھی، سودا ہو گیا، اس وقت قیمت آپ کے پاس نہیں تھی، حضور نے فرمایا شہر سے باہر کہیں سودا ہوا کہ تم چلو میرے گھر تک، میں گھر چل کے تمہیں اس جانور کی قیمت ادا کر دیتا ہوں۔ حضور سودا طے کر کے، قیمت فائنل کر کے، طے کر کے آپ آگے تشریف لے جا رہے ہیں، عربی تھوڑا پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ جب شہر میں آبادیوں میں داخل ہوئے تو اس کے پاس جانور تھا، فروخت کے لیے تھا، کچھ لوگوں کو ضرورت تھی، لوگوں نے آ کر اس سے بھاؤ تاؤ کرنا شروع کر دی کہ بھائی کتنے کا ہے، عربی قیمت بتاتا، دیکھنے والا اپنی قیمت بتا دیتا، یہاں تک کہ کسی نے اس عربی کو جانور کی وہ قیمت لگائی جو رسول اللہ کی قیمت سے بھی زیادہ تھی۔ اب جب عربی نے دیکھا کہ جس قیمت پہ میں بیچ چکا ہوں مجھے اس سے زیادہ مل رہا، اب یہ اصل مرحلہ ہوتا ہے جہاں بندے کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی اخلاقی حالت کیا ہے۔ عربی ڈگمگا گیا کہ مجھے تو زیادہ ریٹ مل رہا ہے، میں نے ایسے غلطی کر لی، پہلے سستا بیچ دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتا نہیں، پیچھے سے آواز دے کے کہنے لگا جی آپ نے خریدنا ہے تو بتائیں ورنہ مجھے زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، ٹھہر کے فرمایا کہ عربی کیا ہمارا سودا ہو نہیں گیا، کیا قیمت طے نہیں ہو گئی؟ وہ کہنے لگا نہیں سودا مکمل نہیں ہوا جی، قیمت طے نہیں، آپ لائیے، قیمت ہے تو مجھے دیجئے ورنہ یہ دیکھیں گاہک کھڑا ہے میں سے بیچ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہم بات طے کر چکے ہیں، ہمارا سودا ہو چکا ہے، میں نے تمہیں کہا ہے گھر تک آؤ میں تمہیں قیمت چکاتا ہوں، اب تم کہہ رہے ہو کہ جی سودا نہیں ہوا۔ عربی کہنے لگا حلم شاہدن، بھیڑ اکٹھی ہو گئی، بحث شروع ہوئی، بھیڑ اکٹھی ہو گئی، حضور فرماتے ہیں سودا ہو گیا، عربی کہتا ہے جی سودا نہیں ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار سے فرمایا کہ سودا ہو گیا، عربی کہنے لگا گواہ لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے بات کی، آپ تنہا تھے، کوئی نہیں ساتھ، اب لوگوں کی بھیڑ ہے، عربی کہتا ہے سودا نہیں ہوا، رسول اللہ فرماتے ہیں سودا ہو چکا ہے، عربی گواہ کا مطالبہ کرتا ہے،
فقال خزیمہ، حضرت خزیمہ بن ثابت وہاں موجود تھے۔ جب اعرابی نے گواہ طلب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ حضرت خزیمہ نے کہا انا اشہد انک قد بایعت، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ جانور خریدا۔ فاقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خزیمہ، رسول اللہ حضرت خزیمہ کی طرف مڑ کے پوچھا خزیمہ بما تشہد، آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ فقال بتصدیقک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں وہاں نہیں تھا لیکن میرے کانوں نے سنا آپ فرما رہے ہیں کہ آپ خرید چکے تھے۔ حضور جب آپ نے کہہ دیا ہے مجھے آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضور آپ کو میں نے اللہ کا رسول مانا ہے، میں نے تصدیق کی ہے کہ رب کی وحی آپ پر آتی ہے۔ حضور اب اگر آپ کے کہنے کے بعد بھی مجھے اپنی آنکھ سے دیکھنے پہ اصرار ہے تو میرا ایمان رہے گا کہاں؟ حضور چونکہ آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے درست کہا۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ بشہادت رجلین، رسول اللہ نے فرمایا میری امت سن لو، خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 لوگوں کی گواہی کے برابر ہے۔ خزیمہ نے اللہ کے رسول پر جس اعتماد کا، جس ایمان کا، جس بھروسے کا اظہار کیا ہے، میں رب کا رسول تمہیں بتا رہا ہوں، خزیمہ ایک ہے، اس کی گواہی 2 لوگوں کے برابر۔ یہ حضور نے فضیلت عنایت فرمائی، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2807 ہے۔ رسول اللہ کا وصال ہو جاتا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت ہے، قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا جا رہا ہے، حضرت زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے آپ سب سے لکھ کر قرآن مجید کو جمع کریں۔ حضرت زید بن ثابت نے طریقہ یہ بنایا کہ جو آیت اکثر لوگ بتا رہے ہیں، زیادہ لوگ بتا رہے ہیں، وہ آپ لکھے جا رہے ہیں، اور اگر کسی آیت کے بتانے والے کم ہیں آپ کم از کم 2 لوگوں کی گواہی لے کر پھر لکھتے ہیں۔ جب 2 صحابہ گواہی دیں کہ ہم نے رسول اللہ سے یہ آیت سنی تب اسے قرآن کا حصہ بناتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیہ نمبر 23 من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ آیت لکھنے لگتے ہیں، ایک گواہ ہے، کوئی شخص گواہی دینے والا نہیں ملتا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت آتے ہیں، حضرت زید بن ثابت کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ میرے کانوں نے رسول اللہ سے اس آیت کو سنا ہے، اور حضرت زید بن ثابت حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اکیلے خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے، اس بنا پر اس آیت کو قرآن کا حصہ بنا۔ حضرت خزیمہ کا رسول اللہ پر اعتماد اپنی جگہ، لیکن اصل اس واقعے سے جو سیکھنا ہے کہ جب کسی سے قیمت طے کر لیں پھر مکرنا نہیں چاہیے۔ آج ہم نے یہ سیکھنا چھوڑ دیا۔ عرض کی ہم نظریات میں تو رسول اللہ کو امام مانتے ہیں، عقائد میں تو مانتے ہیں، عبادات میں تو مانتے ہیں، تجارت میں، معاملات میں، اخلاقیات میں ہم اسوہ محمدی کو بھول جاتے ہیں۔ قیمت طے کر کے، سودا مکمل کر کے اگر کوئی دوسرا زیادہ قیمت لگائے تو اپنی قیمت سے مکر جانا یہ اعرابیوں کا طریقہ تھا، یہ تو مشرکین و کفار کا، یہ تو ہلکے اخلاق والوں کا طریقہ تھا۔ محمد الرسول اللہ یہ طریقہ سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن اعرابی نے اتنی زیادہ آپ کے ساتھ سختی کی، اپنے سودے سے مکرنے کی کوشش کی، رسول اللہ نے اسے ایک لفظ بھی سختی کا نہیں کہا۔ حضور نے اس کی سختی کو برداشت کیا اور اس کی گواہی کے اس نے گواہی طلب کی، حضرت خزیمہ نے گواہی دی اور پھر آپ نے اس سودے کو مکمل کیا۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ایک تو اپنی تجارت میں بھی حضور کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھیں، اور ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو برداشت کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے کسی اعرابی سے قرض لیا ہوا تھا، اعرابی نے قرض کا مطالبہ کیا اور مطالبہ قرض میں بڑی سختی کی، بڑے سخت کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے کہے۔ صحابہ نے جھڑکنا چاہا، رسول اللہ نے روک دیا، فرمایا ہلا مع صاحب الحق کنت، یہ حقدار ہے، میں نے اس کا قرض دینا ہے، اس کا حق بنتا ہے، یہ سختی سے مطالبہ کر سکتا ہے، تمہیں اسے جھڑکنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حضرت خولہ بنت قیس کے پاس بھیجا، یہ انصار کی ایک خاتون تھی، ان کے کھجوروں کے باغات تھے، حضور نے اس اعرابی کو کھجوریں دینی تھی، وہ اس وقت آپ کے پاس نہیں تھی، فرمایا جاؤ فلاں صحابیہ سے کھجوریں ادھار لے آؤ، خولہ سے کہنا کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے، قرض چکانا ہے، اتنی مقدار میں کھجوریں چاہیے، ابھی آپ ہمیں دے دیں، جب ہمارے پاس آئیں گی ہم آپ کو واپس لوٹا دیں۔ خولہ بنت قیس سے ادھار کھجوریں لے کر رسول اللہ نے اعرابی کا قرض چکایا۔
ادھار لین دین کے بغیر زندگی مکمل نہیں. ادھار اور قرض زندگی کا حصہ، لیکن ادھار لینا کیسے ہے اور چکانا کیسے ہے، کیا اس معاملے میں رسول اللہ نے ہماری کوئی رہنمائی نہیں کی ہے؟ آج داڑھی کی مقدار کے بارے میں تو ہم رسول اللہ کے فرامین کو ڈھونڈتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، لیکن قرض لیتے ہوئے، قرض دیتے ہوئے کیا کبھی ہم نے مڑ کر رسول اللہ کی سیرت کو دیکھنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ کے سے ادھار کا مطالبہ ہوتا ہے، حضور کے پاس نہیں ہے، رسول اللہ صحابیہ سے ادھار لے کر ادھار واپس کر رہے ہیں؟ اور آج ہم کیا کریں؟ میں نے ادھار لیا ہے، میرے پاس رقم موجود ہے، میرا قرض خواہ مطالبہ کر رہا ہے، میں اس کا قرض ادا نہیں کرتا. میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میں بچے کی شادی پہ لاکھوں لگا رہا ہوں، میں اپنے گھر کے الٹے سیدھے اخراجات پہ لاکھوں لگا رہا ہوں، قرض خواہ میرے دروازے پہ کھڑے ہیں، میں ان کا قرض ادا نہیں کر رہا. کیا میں رسول اللہ کے اسوہ پہ عمل کر رہا ہوں؟ کیا میں رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں؟ خدا کے لیے آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. آج دین کو ہم نے صرف چند بحثوں کا مجموعہ سمجھ لیا ہے. دین چند بحثوں کا مجموعہ نہیں ہے، دین انداز حیات کا نام ہے. دین ہماری تجارت میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے لین دین میں، دین ہمارا امام اور رہنما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو اس کا قرض ادا کیا. اعرابی نے کہا اوفیت اوف اللہ لک، آپ نے پورا قرضہ چکا دیا، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیے گا، یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 2426 ہے. حضور اعرابی کا قرض چکاتے ہیں. یہ وہ اعرابی ہے جو بڑی سختی سے مطالبہ کر رہا ہے. صحابہ جھڑکنا چاہتے ہیں، حضور کا جھڑکنا تو درکنار، حضور صحابہ کو بھی جھڑکنے نہیں دیتے. اور پھر جب قرض چکا دیتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے اولئک خیار الناس. عربی تم نے کہا میں نے پورا قرض چکا دیا، لوگوں سن لو، تمام انسانوں میں بہترین وہ ہیں جو اپنا قرض بہتر طریقے سے ادا کرتے ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا انہو لا قدست امت لا یاخذ الضعیف فیہا حقہ غیر متعتع. سن لیجئے، آج سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے حالات ایسے کیوں ہیں. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2426 ہے. فرمایا اس امت کو کبھی عزت نصیب نہیں ہوتی جس امت میں کمزور کو بغیر کسی تکلیف کے اس کا حق نہیں مل جاتا. جس قوم کے اندر کمزور تکلیف اٹھائے بغیر اپنا حق طاقتور سے نہ لے سکے، رسول اللہ فرماتے وہ قوم کبھی دنیا میں معزز ہوتی نہیں. اب واشنگٹن سجدے کیجئے، پیرس میں جا کے قدموں میں پڑھیے، دنیا کے ہر ملک کے چکر لگائیے، عزت نہیں ملے گی جب تک ہم کمزور کو اس کا حق دینے کے عادی نہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے آج ہم کمزور کا حق دبا کے خوش ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد میں زیادہ دیر بیٹھ کر، زیادہ عمرے کر کے، زیادہ تسبیح پڑھ کے، زیادہ محافل کر کے، زیادہ صدقہ و خیرات کر کے ہم کمزور کے دبائے ہوئے حق کو معاف کروا لیں گے. ان خیال است و محال است و جنون. میرے پیاروں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ محمد الرسول اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں.